إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، سارے مسلمان توحید پرست، سنت کے پیروکار بھائی بھائی ہیں۔ ہمارا اور آپ کا دین، دین اسلام، آفاقی دین ہے۔ یہ سارے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم، توحید اور سنت کے پلیٹ فارم پر جمع کر کے اتحاد کی دعوت دینے والا دین ہے۔ یہ سب کو ایک ساتھ رہنے کی تعلیم دیتا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ہمارے دین کا شعار ہے۔ سارے مسلمانوں کو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کے تھام کے رکھنا چاہیے۔ اسی میں عافیت ہے اور اسی میں نجات ہے۔ ہمارا اسلام تو ہمیں اور آپ کو ایک اصول و ضابطہ دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ اور اہل امر کی، اپنے حکمراں اور علماء کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ اگر تمہارے درمیان کسی چیز میں اختلاف ہو جائے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ، یعنی قرآن و سنت کی طرف پلٹ کے آؤ۔ یہ طریقہ ہمیں اسلام نے دیا ہے۔ اس سے اختلافات ختم ہوتے ہیں، اس سے انتشار بند ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، پیار و محبت کی فضا قائم ہوتی ہے۔ لیکن اس طریقے سے، یعنی قرآنی نسخے کے مطابق اختلافات کو ختم کرنے کے لیے ایک چیز بہت ضروری ہے، اور وہ ہے علم کا ہونا، اور پوری امانت داری کے ساتھ علم کا ہونا۔ اس میں بےمانی کا، اس میں کسی طرح کی خیانت کا شائبہ تک نہیں ہونا چاہیے۔ آئیے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ صحیح مسلم میں کتاب المساجد 806 نمبر پہ روایت ہے۔
ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبریل علیہ السلام ایک ساتھ موجود ہیں زمین پہ، بات چیت ہو رہی ہے، اتنے میں ایک آواز آتی ہے آسمان سے۔ جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ جو آواز آئی ہے یہ اس طرح کی آواز تھی جیسے کوئی دروازہ کھلتا ہے تو آواز آتی ہے۔ حضرت جبریل نے اللہ کے نبی سے فرمایا ھذا باب من السماء فتح اليوم، یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج کھولا گیا، لم یفتح قط الا اليوم، آج سے پہلے کبھی یہ دروازہ نہیں کھولا گیا تھا۔ دروازہ کھلا آسمان سے، ایک اسپیشل فرشتہ آیا، حضرت جبرائیل نے فرمایا ھذا ملک نزل الی الارض لم ينزل قط الا اليوم، اے اللہ کے محبوب یہ آسمان کے دروازے کو کھول کر ایک فرشتہ آیا ہے، یہ وہ فرشتہ کی جو آج سے پہلے زمین پر کبھی نہیں آیا تھا، پہلی بار آج یہ زمین پہ آیا ہے۔ اس فرشتے نے کیا بشارت دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ فرمایا ابشر بنورین، ابشر بنورین اوتیتہما، اے اللہ کے محبوب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، دو نور کی بشارت آپ کو دینے کے لیے آیا ہوں، اللہ کی جانب سے یہ دو تحفہ قبول فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما رہا ہے، لم یؤتہما نبی قبلک، آپ سے پہلے کسی نبی کو یہ تحفہ نہیں دیا گیا، آپ کو دیا جا رہا ہے۔ کون سا تحفہ تھا؟ فاتحۃ الکتاب و خواتیم سورۃ البقرہ، سورۃ الفاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، وَلَن تَقْرَأَ بِحَرْفٍ إِلَّا أُوتِيتَهُ، ان دونوں میں سے جب بھی جتنا بھی مانگو گے اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور عطا فرما دے گا۔ سورہ فاتحہ کو لانے کے لیے آسمان سے ایک الگ فرشتہ آتا ہے، جبرائیل علیہ السلام تو لائے ہی تھے ایک بار، یہ دو بار نازل ہوئی ہے، ایک تو جبرائیل علیہ السلام لائے اور ایک یہ اسپیشل فرشتہ جو آسمان کا دروازہ پہلی بار کھولا گیا اور وہ فرشتہ پہلی بار زمین پہ آیا۔ تحفے میں کیا تھا؟ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ اتنی بڑی فضیلت ہے سورۃ الفاتحہ کی، یقین مانیے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کا لگاؤ سورۃ الفاتحہ سے ہے سنت کے مطابق، ورنہ سورۃ الفاتحہ سے لگاؤ رکھنے والے اور بھی لوگ ہیں جو کھانوں پہ فاتحہ پڑھ لیتے، مٹھائیوں پہ، لڈو پہ، بتاشے پہ پڑھ لیتے، وہ بدعت کرتے۔ سنت کے مطابق سورۃ الفاتحہ سے لگاؤ جس کا ہے وہ یقیناً خوش قسمت لوگ ہیں، وہ نبی کے سچے پیروکار ہیں۔ آئیے ایک اور حدیث دیکھتے ہیں، اور اس حدیث سے پہلے آپ کو یہ سمجھا دوں، اہل الحدیث اور اہل الرائے ان دونوں میں سورہ فاتحہ کو لے کر اختلاف ہے۔ اختلاف کس نوعیت کا ہے، کس پوائنٹ پر اختلاف ہے، اس کو جاننا ضروری ہے۔ ہم اور آپ جو نمازیں پڑھتے ہیں، جمعے کی نماز، پانچوں وقت کی فرض کی نماز، عید کی نماز، چاشت کی نماز، استسقاء کی نماز، یہ جو نمازیں ہم اور آپ پڑھتے ہیں، ان نمازوں میں سورہ فاتحہ اس وقت پڑھنا فرض ہے جب اکیلے پڑھ رہے ہوں، یہ ساری دنیا کے مسلمان مانتے ہیں، یہ اہل الرائے بھی مانتے ہیں، اس پر سب کا اتفاق ہے کہ اکیلے اگر پڑھنے تو سورہ فاتحہ آپ کو پڑھنا ہی پڑے گا، نہیں پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ اختلاف کس پوائنٹ پہ ہے؟ اختلاف اس پوائنٹ پہ ہے کہ جب جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہوں، امام صاحب کے پیچھے پڑھ رہے ہوں، امام صاحب پڑھ رہے ہیں تو ان کے پیچھے ہمیں پڑھنا کہ نہیں پڑھنا، یہاں پر اختلاف۔ پھر یہاں اہل الحدیث اور اہل الرائے دو گروہوں میں بٹ گئے۔ اہل الحدیث کا کہنا کہ یہاں بھی آپ کو پیچھے پڑھنا ہی پڑے گا، کیوں؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔
ظاہر سی بات ہے امام صاحب بھی نماز پڑھ رہے ہیں، مقتدی بھی نماز پڑھ رہا ہے، اور اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ مقتدی کی نماز، امام کی نماز، اکیلے کی نماز، جماعت کی نماز، عام بات آپ نے فرمائی کہ نماز ہی نہیں ہوتی اس شخص کی جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ اس لیے اہل الحدیث کی رائے ہے کہ پیچھے بھی آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ اب اور ڈیٹیل میں دیکھیے یہ اہل الحدیث کی رائے کہاں سے آئی۔ نمبر 1 اس حدیث سے، نمبر 2 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا فتویٰ۔ صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے، 395 نمبر پہ حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہے ہیں۔ کیا ہے حدیث؟ من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج، جس نے کوئی ایسی نماز پڑھی جس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، اب کوئی بھی نماز ہو سکتی ہے، اکیلے پڑھ رہے ہو، نفل پڑھ رہے ہو، سنت پڑھ رہے ہو، فرض پڑھ رہے ہو، جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہو، ہر نماز کے بارے میں فرما رہے ہیں من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن، جس نے ایسی نماز پڑھی جس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، فہی خداج، فہی خداج، فہی خداج غیر و تمام، تو اس کی نماز ادھوری نماز ہے، ناقص نماز ہے، لولی لنگڑی نماز ہے، اپاہج نماز ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیث حضرت ابو ہریرہ نے بیان کی۔ ایک شخص نے سوال کیا انا نکون وراء الامام، اے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام کے پیچھے جب ہم ہوتے ہیں تب کیا کریں؟ وہی سوال جو اختلاف ہے، ایگزیکٹ وہی سوال کیا کہ امام کے پیچھے تب، تو حضرت ابو ہریرہ نے فتویٰ دیا اقرا بہا فی نفسک، اپنے من میں پڑھو، امام کے پیچھے بھی پڑھنا ہے۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ۔ اچھا، اس فتوے کے پیچھے انہوں نے دلیل بھی دی، حضرت ابو ہریرہ نے اپنے من کی بات نہیں کہ دلیل دی، کہا فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ اب حضرت ابو ہریرہ اللہ کے نبی سے کوٹ کرتے ہوئے اللہ کی بات بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا، بانٹ دیا ہے۔ کیسے؟ سورہ فاتحہ کی میننگ جس کو آتی ہوگی، ایاک نعبد و ایاک نستعین تک اللہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، اللہ کی عبادت کا اقرار ہو رہا ہے، اور اہدنا الصراط المستقیم سے لے کے آخر تک بندہ اپنے لیے دعا مانگ رہا ہے۔ تو آدھی صورت اللہ رب العالمین کی تعریف توصیف اور اس کی عبادت کے اقرار میں، اور آدھی صورت بندہ اپنے لیے دعا مانگتا ہے، ہدایت کی دعا مانگتا ہے، جو اس روئے زمین کی سب سے بڑی قیمتی چیز ہے، جو مرنے کے بعد بھی کام آئے گی، زندگی میں بھی کام آئے گی۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی اس بات سے دلیل لی کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو 2 حصوں میں، یعنی کہ اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان بانٹ دیا ہے، اتنی بڑی سورت کو ہم نماز میں چھوڑ دیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے۔ اور نبی نے فرمایا ہے کہ جس نے ایسی کوئی نماز پڑھی جس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی نماز ناقص۔ یا لفظ ہے خداج، خداج کی ڈکشنری میننگ دیکھیں، دراصل عربی میں لفظ آتا ہے خدجہ اخدجہ، خدجہ بولتے ہیں خدجت الناقہ، اس اونٹنی کو بولتے ہیں جس اونٹنی نے وقت پورا ہونے سے پہلے ہی اپنے بچے کو ڈلیور کر دیا، وہ پیدائش نامکمل ہوتی ہے، ناقص ہوتی ہے، یا پھر وقت مکمل تو ہوا ہے لیکن بچہ ادھورا پیدا ہو رہا ہے، بچے کی خلقت برابر نہیں ہوئی ہے، پیدائش برابر نہیں ہوئی ہے، وہاں بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے یہی لفظ استعمال فرمایا اس شخص کے بارے میں جو سورہ فاتحہ نمازوں میں نہیں پڑھتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس شخص کی نماز اس اونٹنی کی طرح ہے جو ناقص بچے جنتی ہے، جو ناقص ہے، جو پوری ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ کے نبی نے یہی بات فرمائی، اور 3 بار کا فی خداج فی خداج فی خداج غیر و تمام، یہ ناقص نماز ہے، ادھوری نماز ہے۔ مسلمانوں، ادھوری نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ نماز بھی پڑھ رہے اور ادھوری، بہت بڑی آپ کے ساتھ دھوکے کی چال چلی جا رہی ہے۔
صرف تعصب کی ہوا ہے، اپنا الو سیدھا کرنا ہے، نعرہ ہے کہ چاروں حق، لیکن منوانا صرف اپنا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا واجب ہے، فرض ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا فرض ہے۔ جب چاروں برحق ہیں تو دو صاحب تو کہہ رہے ہیں فرض، پھر کیوں نہیں ماننا؟ یہ تو عام نمازوں کی بات ہوگی۔ اس میں اختلاف کہاں پر تھا؟ اختلاف یہ تھا کہ امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے ہم نماز پڑھیں تو وہاں پڑھیں کہ نہ پڑھیں۔ اہل الرائے کا فتویٰ کیا ہے کہ وہاں چپ رہنا۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور سنو۔ ان سے سوال ہے، 2 رکعت میں امام صاحب تیز پڑھتے ہیں، چلو ٹھیک ہے، باقی 2 رکعت میں پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا ہے؟ وہ تو پڑھ ہی نہیں رہے، آواز ہم تک آ ہی نہیں رہی ہے، تو ان 2 رکعتوں میں پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا؟ کیونکہ یہاں تو آواز نہیں آ رہی، پھر خاموش ہونے کا مطلب ہی نہیں۔ تو کہیں گے وہاں بھی نہیں پڑھنا۔ کیوں بھائی؟ قرآن کی آیت تو وہاں پر فٹ نہیں ہو رہی۔ وہ اپنا مسلک ہے، اپنے یہاں ایسا کہا گیا ہے۔ یہ قرآن کی آیت کو اس جگہ پہ فٹ کرنا بڑی نادانی ہے۔ اس کو یوں سمجھے، قرآن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ یہ قرآن کا بیان ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاتھ صرف اتنے کاٹے جائیں گے اور ربع دینار کے اوپر کاٹے جائیں گے۔ اب ہاتھ تو یہاں تک ہوتا ہے۔ اب کوئی کہے نہیں ہم صرف قرآن مانتے ہیں، نبی کی حدیث سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں، یہ لوگ بھی بیچارے اسی کیٹیگری کے ہیں۔ موقع پڑتے ہی یہ منکرین حدیث کی چال چل جاتے ہیں۔ یہاں پر وہی کیا ہے، کہا کہ قرآن اور اس کے سامنے یہ حدیث بھائی قرآن کی بات تو اوپر رہے گی، لہٰذا قرآن کی بات کو لے لیا کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے خاموش ہو جاؤ۔ نبی فرما رہے ہیں کہ نہیں پڑھو، سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہو، کوئی حرج کی بات نہیں، لا تفعلوا الا بام الکتاب۔ یہ کہہ رہے نہیں، قرآن کہہ رہا خاموش رہو، تم خاموش رہیں گے۔ نبی زیادہ قرآن کو سمجھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو زیادہ سمجھتے تھے یا یہ لوگ سمجھتے تھے؟ دراصل یہاں پر حدیث کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے یہ چال چلی گئی اور منکرین حدیث کے اس پھنڈے کے شکار ہو گئے۔ ہاتھ تو یہاں تک ہوتا ہے، لیکن کہیں بھی کسی بھی کورٹ کے اندر یہ فیصلہ نہیں دیا جاتا کہ چور کا ہاتھ یہاں تک کاٹا جائے، بس اتنا ہی کاٹنا ہے، اور 100-200 چرانے پر نہیں کاٹنا ہے۔ ربع دینار، 1 دینار، اس کے 4 حصے کیے جائیں، 25% سے زیادہ، ربع دینار سے زیادہ یا اس کے مساوی چوری ہوگی تب یہ قانون لاگو ہوگا، اس سے کم پہ لاگو ہی نہیں ہوتا۔ یہ سب اللہ کے نبی نے بتایا۔ ایسے ہی قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ زنا کرنے والے مرد اور عورت فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ، ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ پتھر سے رجم کرنا ہے، قرآن میں صرف کوڑے مارنے کی بات کہی گئی۔ پتھر سے رجم کرنے والی بات ہمارے نبی نے بتائی، وہ حدیث میں لکھی ہوئی ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ نہیں بس ہمیں قرآن کو ماننا ہے، جیسے یہ لوگ کہتے ہیں کہ کہا گیا کہ قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو، تو ہم خاموش رہتے ہیں، حدیث کہاں گئی؟ ہمیں اس سے کیا لینا دینا؟ قرآن۔ اب آپ کو نہیں بھائی ہمیں پڑھنا ہے تو کہ تم قرآن نہیں مانتے۔ یہ آیت نبی پہ اتری تھی، ہم مانتے، آپ بھی مانتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو ہم سے، آپ سے، ہمارے علماء آپ کے علماء سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ اس کے باوجود ہمارے نبی نے فرمایا کہ میرے پیچھے آپ سورہ فاتحہ پڑھو گے، سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی قرآن کی سورت آپ میرے پیچھے نہیں پڑھو گے، لیکن سورہ فاتحہ پڑھو گے۔ یہ نبی کا فتویٰ۔ کیا نبی اس آیت کو نہیں سمجھتے تھے؟ سمجھتے تھے۔ یہ اپنے مسلک کو ثابت کرنے کی کوشش کی گئی۔ اچھا، یہ تو نماز کی بات ہو گئی۔ ایک اور ہے جنازے کی نماز۔ جنازے کی نماز کے حوالے سے تھوڑا سا اور مسئلہ ہے، یہاں اور اختلاف کرتے ہیں۔ ان میں کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں جنازے کی نماز نماز ہی نہیں ہے۔ پھر کیا ہے بھائی؟ کہا یہ دعا ہی اصل میں ہے، اس کو نماز نام دے دیا گیا۔ ایک صاحب مکہ میں ہیں، مفتی کے پوسٹ پر ہیں، ویڈیوز ان کی وائرل ہوتی رہتی ہے، انہوں نے یہ باقاعدہ کہا دراصل جنازے کی نماز نماز ہی نہیں ہے، جبکہ قرآن جب ہم پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، منافقوں کے سردار، منافقین جو کفر بھی کر رہے ہیں
اندر سے آپ سے دشمنی رکھ رہے ہیں، ان لوگوں کی کبھی بھی آپ نماز جنازہ نہ پڑھیں۔ عربی میں صلا کا مطلب ہوتا ہے نماز پڑھنا، صلات، لیکن جب اس کا صلہ، اس کا پریپوزیشن اعلیٰ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے جنازے کی نماز پڑھنا۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے اس نماز کو، اس کو نماز جنازہ کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو نماز کہا ہے، اس کو صلات کہا ہے، اور یہ مولوی کہتے ہیں نماز ہی نہیں، اللہ کے نبی نے اس کو نماز کہا ہے، قرآن میں اللہ نے اس کو نماز کہا ہے۔ یہ اپنا مسلک ثابت کرنے کے لیے ہر ایک نہیں کہتے، تشدد جو اس میں کرتے، تعصب کے اندھے جو ہوتے، وہ کہتے ہیں نمازیں نہیں۔ اب جب نماز ہی نہیں ہے تو مسئلہ ہی کلیئر ہو گیا۔ اب کیسے کہو گے کہ ہر وہ نماز جس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑے گی وہ نماز نہ مکمل ہے؟ جڑ ہی کاٹ دیا، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، اور نہیں سمجھ پائے کہ اللہ جس کو نماز کہہ رہا ہم اس کو انکار کر رہے ہیں، نبی جس کو نماز کر رہے ہیں اس کا ہم انکار کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں بھائی دیکھیے نماز میں رکوع سجدہ ہوتا ہے، اس میں نہیں ہوتا ہے۔ ہاں بات تو صحیح ہے، لیکن میرے نبی نے رکوع سجدہ نہیں کیا اس لیے ہم نہیں کرتے، لیکن نماز تو ہے، وہ اس کو نماز کہا گیا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نماز کہا ہے۔ نماز جنازہ کے معاملے میں سورہ فاتحہ کو لے کر معاملہ وہ نہیں ہے جو باقی نمازوں کا ہے، اس سے زیادہ خطرناک معاملہ ہے۔ میں نے بتایا عام نمازوں میں کیا تھا کہ اکیلے پڑھیں گے تو سب کو پڑھنا ہے، فرض ہے، وہ بھی مانتے ہیں، لیکن جب امام کے پیچھے پڑھیں گے وہاں آ کے اختلاف ہو، کہتے ہیں نہیں پڑھنا ہے۔ جنازے کی نماز میں اختلاف یہ نہیں ہے کہ امام کے پیچھے پڑھنا کہ نہیں، اختلاف یہ ہے، اہل الحدیث کہتے ہیں جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ امام کو پڑھنا ہے، مقتدی کو بھی پڑھنا ہے۔ یہ کہتے ہیں جنازے کی نماز میں مقتدی تو ہمارا کبھی سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا تھا، یہاں امام بھی نہیں پڑھے گا، مطلب جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ غائب، ختم، کوئی لینا دینا نہیں۔ وہ ہے نا کہاوت، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ یہ تو فٹ ہو رہی، آدھی تو کم سے کم آگے، درود تو ہے آگے، پوری سورہ فاتحہ اس میں غائب۔ اب اگر کوئی ان کا بڑا عالم پڑھ دیتا ہے تو پھنس جاتے ہیں۔ پڑوسی ملک کے مفتی لیول کے ایک بہت بڑے عالم نے اپنے کسی قریبی کی جنازے کی نماز پڑھائی، انہی میں سے جو کہتے ہیں نہیں پڑھنا، انہوں نے پڑھ دیا، جنازے کی نماز پڑھائی اور سورہ فاتحہ پڑھ دیا۔ اب بیچارے سب پھنس گئے۔ اب سوال ہونے لگے کہ آپ زندگی بھر بتاتے تھے نہیں پڑھنا نہیں پڑھنا، وہ فلاں مفتی صاحب اتنے بڑے لیول کے چیف جسٹس رہ چکے ہیں، انہوں نے تو پڑھ دیا، تو آپ دیکھیے گول کر رہے ہیں۔ کہہ رہے وہ دراصل اس کو قرآن سمجھ کے نہیں پڑھا ہے، اس کو دعا سمجھ کے پڑھا ہے۔ اب اس کو ایسے گھمایا جا رہا ہے، یہ سب تعویل ہے، یہ سب اپنا مسلک ثابت کرنا اور کچھ نہیں ہے۔ ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دیکھیے، صحابہ کی سنت دیکھیے۔ سنن نسائی کتاب الجنائز 1987، صحیح بخاری کتاب الجنائز 1335۔ طلحہ ابن عبداللہ ابن عوف فرماتے ہیں میں عبداللہ ابن عباس، یہ عبداللہ ابن عباس کون ہے؟ اہل بیت کے شہزادے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، حضرت عباس کے بیٹے حضرت عبداللہ مفسر قرآن ہیں۔ طلحہ ابن عبداللہ کہتے ہیں ہم نے ابن عباس کے پیچھے جنازے کی نماز پڑھی، صلیت خلف ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے پیچھے جنازے کی نماز پڑھی۔ اب اگر نبی کے زمانے میں صحابہ کے دور میں جنازے کی نماز کیسے ہوتی تھی یہ دیکھنا تو اس حدیث کو دیکھیے۔ فرماتے ہم نے ان کے پیچھے نماز پڑھی، فقرأ بفاتحة الكتاب، فقرأ بالفاتحة والسورہ، سورہ فاتحہ کی تلاوت کی اور ساتھ میں ایک سورت بھی پڑھی، دونوں چیز کا ثبوت، سورہ فاتحہ بھی پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد ایک سورت بھی ملائی، وجہرا اور بلند آواز سے پڑھی، حتی اسمعنا، یہاں تک کہ ہم کو سنائی دیا، انہوں نے اتنا تیز پڑھا کہ ہمیں سنایا۔ یہ طلحہ ابن عبداللہ ابن عوف فرما رہے ہیں عبداللہ ابن عباس کے پیچھے جنازے کی نماز جو پڑھی اس کے بارے میں فرما کیا چیزیں بتائی، کہا کہ انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی اور اس کے ساتھ ایک سورت بھی ملائی، تیز بھی پڑھی، اتنی تیز پڑھی کہ پیچھے ہم نے سنا، یعنی جہری پڑھی۔
فلما فرغ، نماز ختم، اخذت بیدہ، میں نے ان کا ہاتھ پکڑا، کنارے لے گیا، فسألت، پوچھا ابن عباس یہ کیا تھا؟ فرمایا سنت و حق۔ ابن عباس شہزادہ اہل بیت فرما رہے ہیں یہ جو میں نے کیا ہے، جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی ہے، یہ سنت ہے، میرے رسول کا عمل ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا دین ہے، اور یہی حق ہے۔ یہ حدیث کہاں ہے؟ سنن نسائی کتاب الجنائز 1987، صحیح بخاری کتاب الجنائز 1335۔ اپنے مسلک کے بڑے بڑے علماء کی مان لیں گے، صحابہ کی نہیں مانیں گے، صحیح بخاری کی حدیث نہیں مانیں گے، سنن نسائی کی صحیح حدیث نہیں مانیں گے، جو پڑھے گا اس کو غلط ٹھہرائیں گے، پڑھنے نہیں دیں گے۔ آپ کے شہر میں ایک سال کے اندر 3 واقعات ہوئے اسی مسئلے کو لے کر۔ آج میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی اہل حدیث کیوں نہیں چاہتا کہ کوئی اہل الرائے، تقلید والا، تقلید کی دلدل میں پھنسا ہوا انسان ہماری جنازے کی نماز پڑھے یا ہمارے رشتہ دار کی جنازے کی نماز پڑھے؟ کیوں نہیں چاہتا؟ کیا وجہ ہے؟ 2 بڑی وجہ ہے۔ نمبر 1، ہمیں آپ سے اختلاف آپ کے عقیدوں کو لے کر ہے۔ آپ اللہ کو کڑکڑ میں مان رہے ہو، ہم اس کو کفر مانتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو کفر مانتے ہیں، جس کو آپ امام اعظم کہتے ہو۔ ہمارا اختلاف آپ سے عقیدے پہ ہے۔ آپ اولیاء کے مرنے کے بعد، ان کی وفات کے بعد ان کی قبروں سے فیض کے قائل ہو۔ وہ تو بیچارے وہ بی گروپ والے بدنام ہیں، یہ ان سے کچھ بھی کم نہیں ہے، ان کی کتابیں گواہی دے رہی ہیں، یہ بھی قبر پرست۔ کتوں کے اندر اللہ کو مان لیا، خنزیر کے اندر اللہ کو مان لیا۔ ہمارا اختلاف تو آپ سے عقیدے میں یہ دین کو 3 پارٹ میں بانٹ دیا اور کہا عقیدہ ابو منصور ماتریدی سے سیکھیں گے، اور فقہ امام ابو حنیفہ سے سیکھیں گے، اور تزکیہ کی چیزیں 4 صوفیہ کے طریقے سے سیکھیں گے، چشتی، قادری، سہروردی، یہاں سے لے لیں گے۔ صوفیت بھی آپ کے ہاں تقلید بھی ہے، آپ کے ہاں شرک بھی ہے، وحدت الوجود بھی ہے۔ ہمارا اختلاف یہ اصولی، منہجی، یہ عقیدے کا ہے۔ اس لیے کوئی اہل حدیث جو عقیدہ جانتا ہے، اور یہ فخر سے کہتا ہوں، اہل حدیث بقیہ مسائل کو جانے یا نہ جانے، بنتا ہی اس وقت اہل حدیث ہے جب وہ عقیدہ جانتا ہے، توحید جانتا ہے، توحید کی اہمیت جانتا ہے۔ اس لیے نہیں چاہتا کوئی وحدت الوجودی ہمارے جنازے کو پڑھائے یا ہمارے باپ دادا کے جنازے کو پڑھائے۔ اللہ کو ہر جگہ، وہ بھی کہتے ہیں ہر جگہ، ان میں یہاں وہاں سب جگہ، تم بھی کہتے ہو، تم میں ان میں فرق کیا رہ گیا؟ تم کلمہ پڑھ کے وہی کفر کر رہے ہو، وہ کلمہ نہیں پڑھے کفر کر رہے ہے تو کفر دونوں۔ اور یہ کفر کا جو میں فتویٰ بتا رہا ہوں، یہ میرا اپنا ذاتی نہیں، یہ خود ان کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے، یہ ان کی کتاب ہے الفقہ الاکبر۔ انہوں نے خود اس پہ کفر کا فتویٰ لگایا ہے۔ جو شخص اللہ کو عرش کے اوپر مستوی نہیں مانتا، یہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ عرش کہاں ہے، یہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم اللہ ہے کہاں، مجھے اس کے بارے میں جان، تینوں پہ کفر کا فتویٰ لگایا ہے۔ اس کی وجہ سے اہل حدیث نہیں چاہتا کہ تم ہمارے جنازے کی نماز پڑھاؤ۔ دوسری وجہ جو ہم نے مسئلہ بتایا، اور یہ معمولی ہے، پہلا والا بڑا خطرناک، اتنا خطرناک ہے کہ اس سے ہلکے والے عقیدے پہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے، اتنا خطرناک۔ یہ کرسچن لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، اس عقیدے پہ اللہ نے فرمایا آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے۔ اس سے بھی برا عقیدہ وحدت الوجود کا ہے، جس کے آپ کے اکابر قائل تھے، اور آپ بھی چھپے رستم اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہو۔ تو آپ کے ہاں ہے بھائی، یقین نہ آئے تو المہند المفند پڑھ لیا جائے، جو آپ نے اہل حرمین کو لکھ کر بھیجا تھا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، اس کو پڑھنے کے بعد لگتا ہے بھائی ان میں اور ان میں بی گروپ ڈی گروپ میں کوئی خاص فرق ہے نہیں، دونوں چچیرے بھائی ہیں۔ دوسری وجہ ہے کہ اہل حدیث کیوں نہیں چاہتا کہ اہل الرائے کے لوگ ہمارے جنازے کے اوپر کھڑے ہوں، ہمارے ماں باپ کے، ہمارے رشتہ داروں کے، اقربا کے جنازے پڑھیں۔
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، آپ کا فرمان ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز نہیں اگر سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ یہ جنازے کی نماز میں امام سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا، پڑھنے کے قائل بھی نہیں ہے۔ امام مالک کے ماننے والے، مالکیہ جو فرقہ ہے، وہ لوگ بھی نہیں پڑھتے، لیکن ان کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ مکروہ ہے، شدت ان کے ہاں زیادہ نہیں، مکروہ ہے۔ یہ کہتے ہیں حرام ہے، کیا کہتے ہیں؟ حرام ہے۔ جس کو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا سنت ہے، حق ہے، یہ اس عمل کو کہتے ہیں حرام ہے، مکروہ ہے، تحریمی لکھا اس کو۔ اور اگر کوئی پڑھ لے اور اپنا پڑھ لے پھنس جاتے، پھر کہتے بھائی دیکھیے وہ دعا کے طور پہ پڑھا ہے، قرآن کی تلاوت کے طور پہ نہیں پڑھا، ادھر ادھر کی تعویلیں ہوتی ہیں۔ یہ دوسری اہم وجہ ہے جس کی وجہ سے اہل حدیث چاہتے ہیں کہ ہماری جنازے کی نماز کوئی توحید پرست اور نبی کی سنت پہ جنازے کی نماز پڑھانے والا ہی پڑھائے، ورنہ بھائی اگر یہ مسئلے نہ ہوتے تو کوئی بھی پڑھائے، سب مسلمان ہیں، سب کلمہ گو ہیں، لیکن یہ باریکیاں ہم جانتے ہیں، اس لیے تھوڑی سی نوک جھوک ہو جاتی۔ 3 واقعات، ایک واقعہ ہوا تھوڑا دیہات میں، وہاں تو میں نہیں تھا، ہمارے شیخ صاحب تھے، ہاتھا پائی کی نوبت آ گئی تھی، مار پیٹ کی نوبت تک آ گئی تھی، تو خیر ہوا کہ معاملہ آگے نہیں بڑھا۔ ایک جگہ میں خود پڑھانے کے لیے بڑھا، ایک مفتی صاحب آگے بڑھ گئے، میں نے کہا مجھے پڑھانے کے لیے کہا گیا؟ بولے قاری صاحب نے کہا ہے ہمیں۔ میں نے کہا میت کے ورثہ نے مجھے مکلف کیا، مجھے حکم دیا، مجھے کہا وصیت کی ہے پڑھانے کے لیے۔ کہا قاری صاحب نے کہا مجھے۔ ابھی قاری صاحب، مفتی صاحب، دین یہاں سے تو نہیں چلے گا۔ اگر یہ کہتے ہیں نبی کی حدیث کے مطابق میں زیادہ حقدار ہوں تو کہہ دے بھائی اہلاً وسہلاً مرحبا، لیکن نہیں، قاری صاحب نے کہا۔ اسی کو کہتے اکابر پرستی، اسی کو کہتے تقلید کی دلدل۔ دلیل پہ بات ہونی چاہیے، شخصیت پہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ ایک تیسرا واقعہ ابھی جلد ہوا، جو شیخ صاحب پڑھانے کے لیے بڑھے، ایک صاحب بول پڑے، میت کے گھرانے کے لوگ، ان میں علماء بھی موجود ہیں، یہ بانج نہیں ہے، کیا لفظ استعمال کیا؟ ان کے گھرانے میں علماء موجود ہے، یہ بانج قوم نہیں ہے، لیکن بیٹا اہل حدیث تھا، اور دونوں نے ڈٹ کے کہا نہیں ہم اہل حدیث ہیں، ہمارے باپ کی جنازے کی نماز فلاں صاحب پڑھائیں گے۔ بس کسی آنی بلی کھمبا نوچے، پڑھائے، معاملہ ختم۔ لیکن اس کے بعد جس طرح سے ہوتی ہے، ہر جگہ پر انسان اپنے مسلک کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، اسی لیے جگہ جگہ پروگرام ہوئے، اور آپ کو ہم کو سنانے کے لیے ادھر بھی آس پاس میں بھی ہوئے، اس لیے میں نے مسئلے کی وضاحت آپ کے سامنے رکھی۔ یہ 2 وجہ ہیں، اور میں یقین سے کہتا ہوں جو مسلمان ان دونوں باتوں کو باریکی سے جان لے گا، وہ زندگی میں کچھ وصیت کرے یا نہ کرے، یہ ضرور وصیت کر کے جائے گا کہ میری جنازے کی نماز کوئی اہل حدیث پڑھائے۔ اللہ کے نبی کی حدیث سنو، صحیح مسلم کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من رجل مسلم یموت فیصلی علیہ 40 رجلا لا یشرکون باللہ شیئا الا شفعہم اللہ فیہ۔ کوئی بھی مسلمان جب دنیا سے چلا جائے، وفات پا جائے، میت ہو جائے، 40 لوگ اس کی جنازے کی نماز پڑھیں، ایسے 40 لا یشرکون باللہ شیئا، جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ اس میت کے حق میں اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیث۔ ایک دوسری روایت میں حضرت عائشہ نے بیان فرمایا، یہ بھی صحیح مسلم کی ہے، ما من میت یصلی علیہ امت من المسلمین یبلغون 100، کہ کوئی بھی مسلمان وفات پا جائے
اب اس کی جنازے کی نماز میں مسلمانوں کی ایک امت اکٹھی ہو جائے اور نماز پڑھے جس کی تعداد 100 تک پہنچتی ہو، اور سب کے سب لوگ اس میت کے لیے اخلاص سے سچے دل سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا، اس میت کو بخش دیا جائے گا، شفاعت قبول کر لی جائے گی۔ دو باتیں ان دونوں حدیثوں میں بتائی گئیں، ہر ایک کو موت آنی ہے، ہر ایک کو جنازہ کے مرحلے سے گزرنا ہے۔ دو باتیں گئی، ایک جو لوگ جنازے کی نماز پڑھنے والے ہوں وہ مشرک نہ ہوں، شرک نہ کرتے ہوں۔ نمبر 2، وہ اس میت کے لیے دعا کرتے ہوں جنازے میں۔ دو باتیں پائی جائیں گی، میت کو فائدہ پہنچے گا۔ آج دونوں ہی معاملوں میں ہم گڑبڑ ہے۔ نمبر 1، جنازے میں بھیڑ تو ہے لیکن موحدین کم نظر آ رہے ہیں، توحید پرست کم نظر آ رہے ہیں۔ میرے نبی فرمایا لا یشرکون باللہ شیئا، مشرکین کی دعائیں نہیں قبول ہوتی۔ مشرک خود دلدل میں پھنسا ہوا ہے، وہ دوسرے کی شفاعت کیا کرے گا؟ اللہ کی نظر میں خود وہ مبغوض ہے۔ زمین کا سب سے بڑا پاپ وہ خود کر رہا ہے، وہ دوسرے کی شفاعت کیا کرے گا؟ اس لیے میرے نبی نے قید لگائی لا یشرکون باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ ذرہ برابر بھی شرک نہ کرتا ہو وہ میت کے حق میں دعا کرے، اللہ قبول فرمائے گا۔ تو پہلی تو غلطی یہ ہے کہ تعداد تو ہے لیکن موحدین نہیں، توحید پرست نہیں۔ اشارہ دیا جا رہا ہے مسلمانوں جیتے جی توحید پرستوں سے دوستی رکھو، جیتے جی خود توحید پہ رہو اور توحید والوں سے تعلقات بنا کے رکھو تاکہ تمہارے جنازے کی نماز میں وہ آ سکے اور تمہارے ساتھ ایک احسان کر سکے۔ یہ احسان ہے میت کے ساتھ، یہ میت کا حق ہے جو ادا کیا جانا چاہیے۔ دوسری چیز فرمایا دعا کریں۔ آج دیکھیے جنازے میں بھیڑ ہے، اب پرسنٹیج آپ اپنے حساب سے طے کر لیجئے کتنے لوگوں کو دعا جنازے کی یاد ہوتی ہے؟ نہیں یاد ہوتی بھائی۔ کیوں؟ بچپن سے جہری جنازے کی نماز ہی نہیں سنی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں پڑھا گیا جا رہا ہے۔ ہاں جس نے تھوڑا سا قاری صاحب حافظ جی سے ادھر ادھر گھر میں ٹیوشن سے یا کہیں سیکھ لیا تو سیکھ لیا، ورنہ معلوم ہی نہیں کہ جنازے میں دعا کیا پڑھی جاتی۔ اکثریت کی حالت یہی ہے کھڑے ہیں چلے آئے، اور جنازے کی نماز بھی تماشا سے کم نہیں ہے، 2 منٹ 1.5 منٹ میں، اور اگر پیچھے دیکھ لیں کہ کوئی اہل حدیث کھڑا ہوا ہے، عالم کھڑا ہوا تو اور بھی سپیڈ سے، تاکہ یہ سورہ فاتحہ نہ پڑھ پائے۔ جو پہلی تکبیر کے بعد ثنا جنازے میں پڑھواتے ہیں، اس ثنا کا کوئی ثبوت نہیں۔ یہاں پر جنازے کی نماز میں اللہ اکبر پہلی تکبیر کے بعد ثنا جو پڑھوائی جا رہی ہے یہ غلط ہے، اس کا نہ ہی ثبوت ہے۔ کہہ رہے ہیں اس تکبیر کے بعد تعریف ہونی چاہیے اللہ کی، تو تعریف کے لیے ثنا رکھوا دی، جبکہ ثنا کا ثبوت ہی نہیں وہاں پر، وہاں سورہ فاتحہ کا ثبوت مل رہا ہے۔ صحیح بخاری میں 1335 پہ روایت موجود ہے، سنن نسائی میں ہے، حدیث کی 6 معتبر کتابیں سب کے اندر وہ حدیث موجود ہے، لیکن سورہ فاتحہ کو چھٹکایا اور ایک وہ دعا وہاں پر جبرن پڑھوائی جا رہی ہے جس کا ثبوت ہی نہیں۔ کیوں؟ اپنا مسلک کا جھنڈا بلند ہونا چاہیے۔ مسلمانوں تمہارے ساتھ دین کے نام پہ غداری کی جا رہی جب تم زندہ ہو، تمہارے مرنے کے بعد بھی تمہارے ساتھ غداری و خیانت ہو رہی ہے۔ اس لیے زندگی میں تھوڑا دین کا علم حاصل کرو، جانو کہ بچہ پیدا ہوگا میں کیا کروں گا، میرے مرنے کے بعد میرا بچہ کیا کرے گا، وہ چیز اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ یہ ہے اسلام۔ اور آخری بات، 40 لوگ ہوں یا 100 لوگ ہوں، 3 صف ہو یا اور کئی صف ہو، جتنے لوگ بھی جنازے کی نماز پڑھیں، فائدہ کب کرے گا؟ جب آپ خود توحید پرست ہو۔ ورنہ اللہ کے نبی کی حدیث صحیح مسلم کتاب الایمان 199 پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں اپنی امت کے حق میں شفاعت کروں گا، لیکن میری امت تو بہت بڑی ہے اور وہ میری شفاعت، وہ میری دعا کنفرم ہے قبول کی جائے گی، لیکن نبی فرما رہے ہیں سب کو وہ دعا نہیں ملے گی، یعنی سب لوگوں کو وہ دعا نہیں لگے گی۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا فَهِيَ نَائِلَةٌ انشاء اللہ من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا، میری وہ سفارش جو قیامت کے دن میں کرنے والا ہوں میری اس امتی کے حق میں قبول ہوگی جو شرک نہیں کیا ہوگا۔ لہذا معلوم یہ ہوا اگر نبی دعا کریں، نبی اللہ سے سفارش کریں، نبی شفاعت کریں،
تو مشرکوں کے حق میں نبی کی بھی سفارش اللہ نہیں قبول کرے گا، ہمارے اور آپ کی 40 100 50 کی نہیں قبول کرنے والا۔ جب نبی کی نہیں، اللہ کے نبی خود فرما رہے میری وہ شفاعت اسی کو لگے گی جو شرک نہیں کیا ہوگا۔ نبی کی شفاعت مشرکین کے لیے قبول نہیں کی جا رہی ہے، تو یہاں چاہے 40 ہو جائے، چاہے 100 ہو جائے، چاہے 1000 ہو جائے، چاہے پورا ملک کھڑا ہو جائے، اگر وہ آدمی توحید پرست نہیں ہے تو کسی کی بھی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اور ہمارے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رئیس المنافقین ابن ابی کی جنازے کی نماز پڑھائی ہے، پڑھا دی تھی، اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ آپ نے اپنا لعاب نکال کے اس کے منہ میں لگا بھی دیا تھا۔ حدیث میں یہ بھی ہے کہ آپ نے اپنا کرتا اس کے کفن کے لیے دے دیا تھا، اس کے باوجود اللہ فرما رہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ جہنم کے سب سے گہرائی میں ہوگا۔ نبی کا لعاب بھی اس کے منہ میں، نبی کے کرتے کا کفن بھی ہے، نبی نے جنازہ بھی پڑھائی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اس کو بخشنے کو تیار نہیں ہے۔ اس لیے ضروری بات ہے کہ خود توحید پرست بنو، ایمان اپنا صحیح کرو، اور دنیا میں اتنے تعلقات کم سے کم بناؤ کہ توحید پرست اور عام طور سے جان پہچان کے لوگ ہی جنازے کی نماز پڑھتے، ورنہ دنیا میں آج کس کو فرصت ہے؟ تو لہٰذا اپنے آس پاس، اپنے اولاد، رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو کوشش کرو کہ زندگی میں ان کو تم توحید کی دعوت دے دو، اور کم سے کم اپنے ہی فائدے کے لیے دعوت دے دو کہ مرنے کے بعد یہ میری جنازہ پڑھے گا تو کم سے کم توحید پرست رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔